آپ کی نظروں نے سمجھا ایک خوبصورت ناول پیش خدمت ہے۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز طے کر کے رکھتے ہوئے اٹھ کر چبوترے پر آ کر لیٹ گیا۔ قیدی نمبر 608، آپ کو ACP صاحب نے بلایا ہے۔ سلاخوں کو لاٹھی سے کھٹکھٹا کر کانسٹیبل نے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ACP صاحب کے کمرے میں موجود تھا اور وہاں بیٹھے انسپکٹر ساغر نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا۔ جس لڑکی کے قتل کا آپ پر الزام لگایا گیا تھا وہ ایک الزام ہی ہے۔ کل دوبارہ سے آپ کے کیس کو ری اوپن کیا جائے گا اور آپ باعزت رہا ہوں گے۔ انسپکٹر ساغر نے مؤدبانہ انداز میں کہا، تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں رہتے ہو؟ انسپکٹر، تمہارا رویہ میرے ساتھ ویسا نہیں رہتا جیسے عام مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اب تم مجھے بے گناہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، مہربانی کی کوئی وجہ ہوتی ہے سر، اور وجہ یہ ہے کہ برسوں پہلے برستی بارش میں آپ نے ایک بھائی کی بہن کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ جو شخص کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا وہ اپنی محبوبہ کا قتل کیوں کرے گا؟ جو کہ دنیا کی ہر عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، وہ اپنے گھر کی عزت کو بے عزت کیوں کرے گا؟ مجھے شک تھا، مگر پھر وہ شک ختم ہوتا چلا گیا تھا جب میں نے اس عورت کو زندہ دیکھا تھا۔ ثبوت لا چکا ہوں، اب رہا کروانا میرا کام ہے۔ وہ انسپکٹر مؤدبانہ انداز میں بولا جا رہا تھا تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رہنے دیجیے، کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا آگے بڑھا، اور اگر کل کو ایک بیٹے کو کسی نے تانا مار دیا کہ اس کا باپ اس طرح کا انسان تھا، تو کل کو اگر ایک بیٹے نے بڑے ہو کر پوچھ لیا کہ میرا باپ کیسا تھا، تو ماں کی شفقت تو نہیں مل سکی، باپ کی شفقت سے بھی محروم کر دینا چاہتے ہیں آپ؟ انسپکٹر ساغر کی بات پر اس کے قدم ایک دم تھم گئے اور حسین آنکھوں میں ہلکی سی نمی کے ساتھ کرب جھلکا تھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو شاہ، خود کو برباد مت کرو، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے یہ سب کرو۔ ACP مشتاق نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، یہ صرف خفیہ عدالت میں کیس حل ہوگا اور اس کے بعد میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر اگلے ہی دن اسے کورٹ میں پیش کیا گیا اور سارے ثبوت اسے بے گناہ ثابت کر رہے تھے، تو اسے جو سزا دی گئی تھی اسے معاف کرتے ہوئے باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ 2 سال کے بعد اس جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تھا۔ اس کا مینیجر نم آنکھوں سے اس کے لیے پھولوں کی مالا لیے کھڑا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو مینیجر نے گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے اسے مختصر سب کچھ بتایا۔ جیسے جیسے وہ سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی، پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ سر، کسی ہوٹل میں لے چلو؟ مینیجر نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اسی جگہ لے چلو جہاں پر میری بہت سی اچھی اور بری یادیں ہیں، وہ سرد لہجے میں بولتا سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں من گیا۔ آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے۔ گاڑی میں اس کا فیوریٹ سانگ چل رہا تھا، اسے بند کر دو وہ زبیر، اور اسے میرے پلے لسٹ سے نکال دینا۔ آئی ہیٹ دس سانگ۔ کچھ دیر کے بعد وہ سرد لہجے میں بولا تو مینیجر نے سر ہلاتے ہوئے ٹیپ ریکارڈ کو بند کر دیا۔ وہ ابھی آفس سے گھر پہنچی تھی اور ابھی چینج کرنے کے بعد کافی میکر میں بنا ہی رہی تھی کہ ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر ان سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے۔ وہ کافی پینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے باہر آئی اور سامنے لانج میں
टांग पर टांग रखे बैठे शख्स को देखकर जैसे उसकी सांसें ही रुक गई और टांगों में वाज़ेह लर्जिश थी। चंद सेकंड में उसका पूरा बदन जैसे पसीने से भीग गया था। वो शख्स संजीदगी से देखता हुआ उसके पास आया। मेरा बेटा कहाँ है? उस शख्स ने आंखों में आंखें डाले सर्द लहजे में पूछा। वो साख से उसकी सुर्ख अंगारा आंखों को देख रही थी। मैं आपको अंसर से मिलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती, वो निगाहें चुराते हुए बोली। तो इस शख्स ने कहर बरसाती निगाहों से उसे देखा। तुम तुम मुझे मेरे बेटे से मिलने से नहीं रोक सकती। मैं उनसर से ना सिर्फ मिलकर जाऊंगा बल्कि उसे साथ लेकर जाऊंगा। वो चबा चबा कर बोलता आगे बढ़ने लगा तो वो तेजी से उसके सामने आ गई। एक कातिल का अंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। कातिल हैं आप अंसर की मां के, वो चिंगार कर बोली तो वो मुट्ठियां भेजकर उसकी तरफ पलटा। तुम्हारी बहन को मैंने कत्ल किया है, इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर होता भी तो तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं सुल्तान शाह हूं और मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला तो वो लब भेज कर रह गई। फिर वो उसके साइड से होता लंबे लंबे डग भरता उनसर के कमरे की जानिब बढ़ा। वो अभी तेजी से उसके पीछे लपकी वो भी उस तेजी से उसके पीछे लपकी। वो 7 साल उनसर के कमरे में पहुंचा तो उनसर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। हाय बेबी, सुल्तान शाह ने जैसे ही अंदर जाकर कहा तो उनसर की आंखें चमक उठी। बाबा, वो चिल्लाता हुआ अंसर के गले लग गया। कहाँ चले गए थे आप बाबा? आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता हूँ। मामा इस दुनिया से चली गई और आप भी मुझे छोड़कर चले गए। उनसर ने शिकवा किया तो मुंतही खां की आंखों में नमी से तैरने लगी, मगर सुल्तान शाह का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। मैं अब आ गया हूं ना, कहीं नहीं जाऊंगा, वो मुस्कुरात कर बोलता उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। मुंतहा अपना माथा मसलते हुए बाहर आई तो इबाद खां उस वक्त अंदर दाखिल हुए। बाबा, थैंक गॉड आप वापस आ गए हैं। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी सुल्तान शाह को देखकर। वो रिहा होकर सीधा यहीं पर आया है, वो बोली तो इबाद खां का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसी वक्त सुल्तान शाह नीचे उतरता दिखाई दिया तो वो तीर की माने उसकी तरफ बढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? वो चिंगाड़ कर बोले। आपको क्या लगा आपको क्या लगा था कि शेर को पिंजरे में कैद कर देंगे तो वो कभी आजाद नहीं होगा? सुल्तान शाह कभी कैद में नहीं रह सकता। सुल्तान हमेशा सुल्तान था और रहेगा। मैं कैद हो गया था तो बिजनेस की दुनिया में आपका राज हो गया। ये खान हाउस कभी शाह पैलेस हुआ करता था। सिर्फ 15 दिन में सुल्तान शाह दोबारा से अपना बिजनेस को इसी ऊंचाई पर पहुंचाएगा जहां पर छोड़ गया था, और ये दोबारा से शाह पैलेस कहलाएगा। तब तक मैं आउट हाउस में रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप किसी किस्म की चाल नहीं खेलेंगे, क्योंकि सुल्तान शाह से खेलना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। वही बात खां की आंखों में आंखें डालकर बोला तो वो लब भिज खिंच कर रह गए और मुंतहा का चेहरा भी मुतगैर हो गया। फिर वो वहां से निकला और तेजी से बाहर बने आउट हाउस में चला गया। फिर यकीनन सुल्तान शाही साबित हुआ था। फिर हकीकतन सुल्तान ही साबित हुआ था। उसने जहां छोड़ा था वहीं से इब्तिदा की थी और महज 10 दिन में उसने सबसे बड़ी डील भी हासिल कर ली थी, और साथ ही उसने खान इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस दिया था, जिसकी वजह से खान पैलेस को नीलाम होना पड़ा। और ठीक 15 दिन बाद वो आउट हाउस से अंदर की जानिब आया तो इबाद खान मुंतहा अपने बैग पैक कर के बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। नन्ना उनसर अफसरदा सा बैठा था। चले उनसर, हमें निकलना है, मुंतहा ने कहा।
تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انصر کہیں نہیں جائے گا، آپ لوگ تشریف لے جائیے، سلطان شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ تم منتہا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نہیں، انصر میرے ساتھ جائے گا، میں انصر کو آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی، وہ تڑپ کر بولی۔ انصر میرا بیٹا ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گا۔ تم صرف موسی ہو، تم صرف موسی ماں ہو اور میں اس کا سگا باپ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ پھر منتہا کی لاکھ منت اور انصر کے رونے کے باوجود سلطان شاہ نہیں پگھلا تھا۔ منتہا اور عباد خاں بنا انصر کے ہی وہاں سے نکل آئے۔ وہ اپنے پہلے گھر میں آئے تو منتہا اپنے کمرے میں آتے ہی پھٹ پھٹ کر رو دی اور آج سے 2 سال پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ منتہا اور اضحیٰ 2 بہنیں تھیں، دونوں کی عمر میں کافی زیادہ فرق تھا۔ اضحیٰ منتہا سے 8 سال بڑی تھی اور اس کی شادی عباد خاں کے بزنس رائیول سلطان شاہ سے ہوئی تھی۔ عباد خاں کا کافی برس سے بزنس کی دنیا میں ایک نام تھا، لیکن سلطان شاہ نے جیسے ہی بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تو عباد خاں کا جیسے نام و نشان ہی مٹنے لگا تھا۔ عباد خاں خود سلطان شاہ سے ملنے گئے اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور سلطان شاہ کو ان کی بیٹی اضحیٰ خان بہت پسند آئی۔ اضحیٰ اپنے ایک کلاس پھلے کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر سلطان شاہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ فیصلہ کچھ عرصے بعد ہی غلط ثابت ہو گیا۔ جب اضحیٰ شادی کے 2 مہینے کے بعد پریگننٹ ہوئی تو ناراض ہو کر خان ہاؤس آ گئی اور سلطان شاہ اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے لے گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کا رشتہ بگڑتا ہی چلا گیا۔ پھر آج سے 2 سال پہلے وہ قیامت کا دن تھا جب صبح ہی صبح خان ہاؤس میں یہ اطلاع ملی کہ سلطان شاہ نے اپنی بیوی اضحیٰ کو قتل کر دیا۔ عباد خاں تو جیسے ڈھے ہو گئے۔ سلطان شاہ کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا اور سارے ثبوت سلطان شاہ کے خلاف تھے، تو اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ مگر نہ جانے اب کیسے سارے ثبوت فیک ثابت ہوئے۔ اضحیٰ کی موت کو محض ایک حادثہ قرار دے دیا گیا۔ اور آج سے 70 دن پہلے پولیس نے اسے رہا کرنے کا اعلان کیا۔ اس شخص نے جیل سے نکلتے ہی سب کچھ پھر سے بگاڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب سے کمرے میں تنہا بیٹھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اس کا دھیان انصر کی جانب ہی تھا۔ بابا پلیز انصر کو لے آئیے، میں اس قاتل کے پاس کیسے اپنے انصر کو چھوڑ دوں؟ اگر اس نے انصر کو بھی مار دیا تو؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو عباد خاں نے سر تاہ بھرتے اسے دیکھا۔ میں بہت بے بس ہوں، میرے بچے، وہ شخص اب ہمیں چین کا سانس نہیں لینے دے گا۔ میں بھی انصر کے بارے میں بہت پریشان ہوں، عباد خاں نے کہا۔ بابا اب ہم کیا کریں گے؟ وہ تڑپ کر رو دی اور عباد خاں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے گئے۔ سلطان شاہ انصر کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ تکیے میں چہرہ چھپائے رو رہا تھا۔ اٹھیے انصر، کھانا کھائیے، سلطان شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو مجھ سے پیار ہے نا بابا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے امید بھرے لہجے میں بولا۔ بالکل ہے بیٹے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے موسی واپس چاہیے، ان کے بغیر نہیں رہ سکتا میں۔ اسٹوری پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں، جاری ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔